فگز، انجیر. فگز کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے؟ یہ فائبر اور کیلشیم کا بیسٹ سورس ہے. فائبر فوڈ ہے. فائبر وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر یعنی ریشہ ہو یا مٹیریل موجود ہو ایسا جو آپ کی آنتوں کو صاف کرتا چلا جائے. لہذا قبض کا بہترین علاج ہے فگز. پائلز کو بھی ٹھیک کرتا ہے اگر اس کو خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھایا جائے. اس کے اندر کے جو باریک بیج ہوتے ہیں نا، ان بیجوں کو خوب اچھی طرح توڑ کے کھانا چاہیے. دانتوں میں خوب پیس کے کھائیں تاکہ ان بیجوں کے اندر کا جو آئل ہے وہ نکلے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے. یعنی ان بیجوں کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ شاید ایسے بیکار سے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خاصیت رکھی ہے جو ہمارے پائلز اور کانسٹیپیشن کے لیے دوا کا کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ فگز میں کاپر، مینگنیز، میگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم اور وائٹامن کے بھرپور پایا جاتا ہے. اور یہ دنیا کا واحد ایسا پھل ہے جو سب سے زیادہ وٹامن اپنے اندر رکھتا ہے. سب سے قیمتی پھل ہے اگر دیکھا جائے تو، چاہے یہ فریش ہو یا ڈرائی ہو، دونوں صورتوں میں بہترین ریزلٹس دیتا ہے. سورۃ 3 میں اس کا ذکر ہے انجیر کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن روایت ہے. روایت دیکھیں وہ چیز ہے جو حدیث نہیں ہے. حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا رائے ہے یا عمل ہے. روایت وہ ہے جیسے کوئی قصہ بیان کرتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایسے اور ایسے دیکھا یا سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے کہ اگر میں جنت کے پھل کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جنت سے اترا ہے تو وہ یہی پھل ہے، یعنی انجیر. کیونکہ جنت کے پھلوں کی گٹھلیاں نہیں ہوں گی، اس میں بھی گٹھلی تو نہیں ہوتی نا، باریک باریک بیج ہوتے ہیں اور وہ بیج جو ہیں ہم کھاتے ہیں، ان کو نکالتے نہیں. اور انجیر میں جن بیماریوں سے فائدہ پہنچتا ہے ان میں سے چند ایک ہیمورائڈز، اسپائلز ہیں، بواسیر جن کو بولتے ہیں، خونی آبادی، اور گاؤٹ، گٹھیا کی بیماری سمجھتے ہیں، جوڑوں کا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ ورم اور بخار ہوتا ہے. بلڈ پریشر لو، جن کا بی پی لو ہوتا ہو، لو بلڈ پریشر میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ پلازما اینٹی آکسیڈنٹ کیپیسٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور پلازما اینٹی آکسیڈنٹ کیپیسٹی کو انکریز کرتا ہے. پلازما اینٹی آکسیڈنٹ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ پلازما آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ خون کے اندر جو جمنے کی صلاحیت ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے اور اس کی صفائی بھی کرتا ہے، یعنی اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر جو فرض کریں اگر باڈی سے کوئی خون کسی بھی وجہ سے چل پڑتا ہے، چاہے وہ مینسٹرل پرابلم ہے یا نکسیر کا مسئلہ ہے یا کچھ لوگوں میں ہیموفیلیا پایا جاتا ہے، خون اتنا تھن ہوتا ہے کہ وہ ذرا سے چوٹ لگنے پر بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ سارے جسم کا خون ہی نہ بہہ جائے. تو ایسے لوگوں کو انجیر بہت فائدہ دیتے ہیں. اور انجیر کی جو خوراک ہے وہ 2 سے 3 دانے میڈیم سائز کے، یعنی اگر بڑے ہیں تو 2 بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ آڈ نمبرز کا ہے، اس لیے 3 دانے کافی ہوتے ہیں. جن لوگوں کے جسم میں گرمی کا عنصر زیادہ ہے اور وہ زیادہ گرم چیز نہیں استعمال کر سکتے، اس کی تاثیر قدرے گرم ہے لیکن اتنی گرم نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. تھوڑا سا آپ کو اس سے فیل ہوگا کہ جیسے ایک دم انرجی آتی ہے. چائے سے زیادہ اچھی انرجی انجیر سے آتی ہے. چائے اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو انجیر آپ کو خاصی ہیلپ کر سکتی ہے. تو 3 دانے بہت ہیں خوراک کے طور پر. جن کو قبض اور بواسیر کا پرابلم ہے ان کے لیے خاص طور پر طریقہ یہ ہے کہ رات کو 1 کپ پانی میں انجیر کے 3 دانے بھگو دیے جائیں اور صبح اٹھ کر وہ پانی بھی پی لیا جائے اور انجیر بھی کھا لی جائے.